بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے ناظرین، ہماری بچپن کی یادیں جو ہیں وہ تازہ ہوتی جاتی ہیں، اور آج کل جو کرونا کے حالات ہیں گھر کے اندر ہم زیادہ ٹائم سپینڈ کر رہے ہیں فیملی کے ساتھ، تو اور بھی زیادہ یادوں کو تازہ کرنے کا موقع ملتا رہتا ہے. آج ہمارے ساتھ وحید صاحب ہیں، اور وحید صاحب نے پچھلے دنوں اپنی سالگرہ سیلیبریٹ کیا. آئیے پوچھتے ہیں ان سے کہ وہ کیسی یادگار رہی ان کی سالگرہ. السلام علیکم وحید بھائی. وعلیکم السلام شہزاد، اور امید ہے کہ آپ بھی خیریت سے ہوں گے. کیوں بلی نے میں جو ہے مجھے بلی نے پنجہ مارا کہ میں سالگرہ نہیں منا سکتا. ٹھیک ہے، وہی ہے دیکھیں، یہ جو جتنی ایج بڑی ہوتی جائے گی اتنے ہی زیادہ آپ کے جو ہے نا بچوں کی طرح، جیسے بچوں کی سالگرہ پہ نا بیلون بھی ہوتے ہیں، غبارے بھی، یہ بھی، کیک بھی کٹتا ہے. ٹھیک ہے، ایز یو ول بی سینئر. یہ نہ دیکھیں سینئر جونیئر، میں نے پچھلے دنوں بھی آپ کو بتایا تھا کہ جونیئر سینئر کوئی چیز نہیں ہوتی. ایج ایج ہے. ٹھیک ہے، جب تک صحت ہے کام کر رہے ہیں. جب مطلب یہ ہے کہ اللہ خیر کرے، اور جب صحت کا معاملہ ایسا ہوا جب جانا ہوا. لیکن آخری وقت تک آپ، یہ ہمارے ملک میں ہے خاص طور پہ پاکستان کہ جی ہونے سے بڈھے ہو گئے ساڑھی بچے نہیں سالگرہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، وہ یار بچے نہیں کیوں سالگرہ ہوتی ہے؟ وائی ناٹ بڑھیا کی بات سالگرہ. ٹھیک ہے ہاں، نا. گل تو صحیح، ٹھیک، بالکل صحیح. اور مجھے بچوں یہ کو بتائیں سر، وہ کیسا دن کیسے سیلیبریٹ کیا؟ بتائیں تو صحیح ذرا. ماشاءاللہ آپ کے کتنے میسیجز آئے، کتنے لوگوں نے رابطہ کیا، کیسی فیلنگ تھی آپ کی؟ کہ میں کو وال شال پہ لکھتا ہی نہیں ہوں. میں اوائڈ کرتا ہوں یہ جو سستی شہرت نہیں ہوتی اس سے اوائڈ ہی کرتا ہوں میں. تو وہ یہ نے لائکس دینے، وہ میں لائکس وائکس اور یہ ان سے میرا دوستوں نے بہت ساروں نے وش کیا. میں اس فورم سے ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. لیکن میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ سیلیبریٹ کرنی چاہیے اور بچوں کو خاص طور پہ اپنے بزرگوں کو. اب تو کرونا ہے، سارے گھر پہ ہیں، بہانہ بن جائے گا. کو کیک، کو پیزا، کو یہ، کو وہ. ٹھیک ہے، مجھے ابھی جانا ہے. میں ہر اس مہینے میں پہلی دفعہ جولائی، جون اور جولائی میں شاید پہلی دفعہ مجھے باہر جانا ہے. آج مجھے آفٹر دس شو آئی ہیو ٹو گو ود مائی فیملی اینڈ جسٹ ٹو پک دا. وہ کھانا چھانا میرے ذمہ پہ گیا نا. ٹھیک ہے، واہ. خرچہ ہوگا. تو وہ مطلب یہ ہے کہ تو ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے. بچے نے کہا کہ یہ آج ابو جان آپ نے، میں نے کہا نو پرابلم. ٹھیک ہے، تو ہم گاڑی میں بیٹھیں گے یہاں سے ساتھ ہی ہمارے میکڈونلڈ وغیرہ وہ لیں گے، اور اس کے بعد کھائیں پیئیں گے، جائش کریں گے. مطلب یہ کہ وہی بھی مجھے یہ بتائیں نا، فیلنگ کیسی ہے؟ یعنی کہ دن جب آیا سالگرہ، ایک ہمارے جاننے والے انہوں نے کہا جی میں جو ہے نا آن لائن اس لیے نہیں آؤں گا کہ آج سالگرہ ہے، تو میں ہر سالگرہ پہ نا اپنے پچھلے ایک سال کی لک بیک کرتا ہوں، اگلے ایک سال کے پلان دیکھتا ہوں. تو آپ کی سالگرہ منانے کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے سر؟ میری بات سنیں، میرے تو کوئی پلان نہیں ہوتی، کوئی لک بیک نہیں ہوتی. جڑے دن جو لمحہ گزر گیا وہ ٹھیک. یہ بال ٹھیک چلے، دس بال شوڈ بی پلیڈ ونڈرفل. مطلب یا اس بال اچھا کھیل لیں. ٹھیک ہے، اور میرٹ پہ کھیل لیں. یہ گزر گئی. ٹھیک ہے، ہوں وہ شائقین کرکٹ بیٹھے ہوئے ہیں جنہیں ہمارے ایک دوست تماشبین کرکٹ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ شائقین کرکٹ کو پتہ ہے کہ آپ نے یہ بال کیسے کھیلی. وہ ہوں ریکٹس میں آ کے ویڈیو بن گئی، آڈیو ہو گئی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. وہ خود ہی ڈسکس کرتے رہیں گے. ٹھیک ہے، تو مطلب یہ ہے کہ مطلب اپنا بس بچوں کے ساتھ تھا. مطلب انہوں نے لنچ اچھا بنایا تھا. پھر اس کے بعد کی کٹنگ ہوئی تھی. ہم لوگ کتنے ماشاء اللہ، تین دو پانچ لوگ ہیں گھر پہ. ٹھیک ہے، تو مطلب بیٹا بیٹی، اور مطلب بیٹا اس کی مسز، اس کا بیبی، اور ساتھ میں میاں بیوی ہم. تو دوسرا شہزادہ پتہ نہیں وہ گیا ہوا ہے تو لاہور گیا ہوا ہے. تو میرا کہنے کا مقصد ہے کہ وی سیلیبریٹ ہول ڈے. مطلب اس میں کھانا پینا بھی رہا ہے، گپ شپ بھی رہی ہے، فوٹوگرافی بھی ہوئی ہے، ویڈیو چھوٹی سی انہوں نے بنائی تھی، اور پھر فیملی میں ادھر ادھر شیئر کی. پھر لوگوں ریلیٹیوس کے میسج. لیکن میرا آئی ایم سوشلی ویری ویزیبل. میں ہوں بہت بزی سوشلی. اور ضروری نہیں ہوتا کہ سوشل میڈیا پہ ہی مجھے، سوشل میڈیا پہ بھی کوئی 400-500 لوگوں نے مجھے وش کیا ہوگا. وہ میں نے کچھ اور لکھا تھا، وہ انہوں نے نیچے کہانی شروع کر دی سالگرہ مبارک. تو مطلب یہ ہے کہ اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں چھوٹی سی بات کو. آپ نے بات کی، اور میں اس پہ ایک نوٹ دینا چاہوں گا، وہ یہ کہ سیلیبریٹ کرتے رہیں اپنے پیرنٹس کو. جتنے بڑے ہوتے جائیں گے وہ اتنے بچوں کی طرح ہوتے جائیں گے. ہوں آپ ان کو جی ابا جی آ جائیں، بیٹھیں، گپ لگائیں، بیلون، ان کی پسندیدہ چیز. دیکھو میں نے، میری مسز کو پتہ تھا اس کو پانی کی بوتل، اس کی جو ہے نا، وہ میں پانی کی بوتل کیری کرتا ہوں. تو وہ اس نے جا کے فلانا مال سے اسے وہ پانی کی بوتل لے کے آئی. بیٹے کو پتا تھا کہ ان کا یہ جو ہے نا یہ والا خراب ہوا ہوا ہے. یہ کیا کہتے اچھا، ہیں اس کو؟ ٹھیک ہے، ہینڈ فری کٹ، ہینڈ فری. ہاں
हैंड फ्री, उन्होंने वो ला के मुझे ब्रांडेड दिया, महंगा होता है वो, पैसे गिफ्ट गिफ्ट ही होता है। अच्छा, और दूसरा आती जो मेरी बेटी कह लें, उनकी मिसेस बेटे की, उसने मुझे क्या दिया, हाँ परफ्यूम दिया उसने, ठीक है, बड़ा अच्छा वो जे के क्या जे जो नजम शेख वाला, वो परफ्यूम दिया। ऐसा करके गिफ्ट देने चाहिए, सेलिब्रेट करना चाहिए बच्चों के साथ और बड़ों के साथ। बच्चों की हो तो बड़ों का फर्ज बनता है, और बच्चों और एक दूसरे के साथ एक्सचेंज ऑफ गिफ्ट होने चाहिए। बड़े बोले एक छोटा सा फूल भी दे दें, फूल तो होता ही है, केक भी था, केक पे पूरा मेरा नाम पूरा ही लिखा हुआ था, पूरा नाम ही मेरा केक पे था, वो सालगिरह तो लिखा ही नहीं। तो वो बहरहाल काफी इसके बाद ये तो बात खत्म होगी। और इसमें एक थीम यही है कि वी हैव टू सेलिब्रेट द, मतलब अल्लाह का शुक्र भी अदा करना चाहिए कि मेरे मालिक तूने ये साल मुझे और दिया, मेरी ज़िंदगी का एक साल कम हो गया, और मुझे तौफीक दे के आने वाले दिनों में मेरी आदत क्या, हर मुसलमान की आदत होनी चाहिए, मेरी तो ये आदत है, मैं जैसे उठता हूँ और मैं सबसे पहले विंडो ऐसे करता हूँ, वो एक विंडो को, और बाहर जब दिन देखता हूँ तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह तूने मुझे एक दिन और दिया कि अपनी ज़िंदगी को और बेहतर तरीके से आपसे माफ़ी मांग सकूँ, तेरा शुक्र अदा कर सकूँ, ठीक है। और ये लम्हे जो हैं वो मतलब एक दिन बेशक कम हो जाता है, इस पर कोई शक नहीं है, लेकिन जब आपने विंडो खोली सामने से आपको रोशनी, सूरज या जो भी सिलसिला हो, तो वो आप देखते हैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करें, और ये कहें कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं आपका शुक्र अदा कर सकूं, और साथ साथ में आपसे अपने गुनाहों की माफ़ी मांग सकूं, बस फिर उसके बाद इनका आगाज़ कर लें। अच्छा शहजाद, बात यह है कि हमारी लंगर कप ऐसे शुरू होती है ना, ये लंगर कप ही है ना, तो आज गेस्ट मैंने खुद ही अरेंज कोई नहीं किए भी थे, मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम, तो अब बैठे आप लोग। बात हमने ये करी कि मुझे नंबर ऑफ़ कॉल्स आ रही हैं दोस्तों की, या डीजेस की, या कोई और जो जानने पहचान जो मीडिया के से रिलेटेड, कि सर जी ये क्या आप करते हैं, ये क्या होता है ये वीडियो कॉन्फ्रेंस, मतलब इट्स नॉट ए न्यू आइडिया, ये कोई नई चीज़ नहीं है, साल हर साल से हो रही है। जूम की कहानी उस दिन बता दी थी कि जी। जूम वाले योहान ने अपनी गर्लफ्रेंड को अस्सलाम वालेकुम करने के लिए 8 मील जाना पड़ता था, ठीक है, 8 घंटे की मुसाफत करनी पड़ती थी। उन्हें क्या, क्यों ना कोई ऐसी चीज़ ही बना लूँ, तो उसने अगर वो कर लिया, ठीक है, और जूम फ्री भी है, पेड भी है, और अब हम तो कहाँ पे हैं, स्ट्रीम यार्ड में है ना हम, जी और सर। पाकिस्तान टेलीविजन की तमाम वीडियो ट्रांसमिशन जो है वो स्ट्रीम यार्ड से उन्होंने उसके साथ एग्रीमेंट किया हुआ है। फिर प्लस बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं वो, तो ये कुछ नौजवानों ने आज मुझे, हमारे एक डीजे हैं वसीम हाशमी, उन्होंने भी पूछा कि सर ये कहाँ से मिलती है, मैं क्या किराने पर सारी सी दुकान मरी सारी वाले कितने नहीं मिलते हैं? मैंने कहा ये मुफ्त भी मिलती है, फ्री ऑफ आवर्स भी, 20 आवर्स फ्री वाले अभी पैकेज होते हैं, बट इफ यू वांट, मतलब अगर आप प्रोफेशनली अगर कोई काम करना चाहते हैं तो यू हैव टू पे फॉर दैट, तो $50 $50 पर मंथ के हिसाब से उसमें यह है कि वो डेडिकेटेड स्ट्रीम मिल जाती है, उसमें बफरिंग नहीं होती है। माई क्वेश्चन फॉर यू इज दिस, अब मैंने तो इतना उस वक्त से बोल रहा हूँ, अब आप ज़रा बताइए कि सपोज आप ही ने ये लिया तो कैसे कैसे पे करना है। मैंने उन्हें कहा यार वो लिंक सा आ जाता है, उसको क्लिक करें, स्टूडियो खुल जाता है, अपना नाम लिखे, स्टूडियो में एंटर हो जाए। मिसाल के तौर पे राजा असद साहब ने मुझे फ़ोन कर दिया, देखता है कितने ले जाइए, ये कितने बन दिए, मैं क्या है बस कर ही जाओ बंद। ये अब आप बताइए उनको, वो सुन रहे होंगे यकीनन, आज मॉनिटर करेंगे वो। अच्छा, सबसे पहले तो बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक है, बहुत से लोगों को सीखने का मौका मिल जाएगा, और हमारा तो काम ही इस लंगर गपशप पे ये है कि लोगों को जितना फ़ायदा हो सके उतना ही बेहतर है, ठीक है। तो हम कोई भी चीज़ छुपाने की कोशिश नहीं करेंगे, मैं और वहीद साहब पूरी सिंसियरिटी के साथ हर चीज़ आपको बताते हैं, और अगर कोई चीज़ मिस हो गई तो वो हमारी इग्नोरेंस होगी, आप पूछ भी सकते हैं दोबारा हमसे। तो जी जी सबसे जी। पहले आपने ये करना है कि आपने ब्राउज़र में जाना है, ब्राउज़र में आपने नए ब्राउज़र में जाके, विंडोज़ में जाके आपने स्ट्रीम यार्ड लिखना है। जब आप स्ट्रीम यार्ड को क्लिक करेंगे तो आपके पास एक उनकी वेबसाइट खुल जाएगी। वेबसाइट के ऊपर जैसे वहीद भाई ने बताया, आप सबसे पहले तो मेरा मशवरा ये है कि आप उसका जो फ्री वर्जन है उसको इस्तेमाल करें, उस पर गलतियां करें, उस पर सीखें, उस पर ब्रॉडकास्ट करें। उस पर हमारे पास 3-4 ऑप्शन आते हैं। सबसे पहला ऑप्शन ये आता है कि आप उसको फेसबुक के साथ कनेक्ट कर दें, दूसरा ऑप्शन आता है आप उसको यूट्यूब के साथ कनेक्ट कर दें, एक ऑप्शन आता है वहीद भाई जिसमें आप किसी भी प्लेटफॉर्म के साथ कनेक्ट ना करें, उसको फेसबुक के साथ भी ना करें, यूट्यूब के साथ भी ना करें, खाली अपनी रिकॉर्डिंग करके खुद देख लें।
تو میں نے شروع میں آج سے کوئی 3 مہینے پہلے میں روزانہ یہ پروگرام کرتا ہوں، کوئی 90 کے قریب پروگرام ہو گئے میرے. تو میں نے شروع میں فری ورژن پہ ریکارڈنگ کی خود اپنی، اور اس ریکارڈنگ کو پھر ہم نے چلا کے دیکھا کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے، پھر اس کے اوپر ہم نے اس کی ایڈیٹنگ کی، فائنل اس کو جب سیکھ لی. سر رپیٹ کرتے ہیں کیونکہ ہاشمی صاحب بھی سن رہے ہیں، راجا صاحب بھی سن رہے ہیں، اور بہت سارے اور دوست بھی. جب نالج ہم وینٹ کرتے ہیں تو اٹ شوڈ بی ویری ایزی، ہے نا، آسان ہونا چاہیے. سب سے پہلے براؤزر گئے، براؤزنگ کی، جا کے اسٹریم یارڈ لکھا، اور اس کے بعد اس کو جو انسٹرکشن دے گا وہ کرتے جائیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ فری ورژن لے لیں، ٹھیک ہے، اور اس پہ جتنے تجربے کرنے کر لیں. آپ کہتے ہیں اس کی ریکارڈنگ اس کے سیل پہ ہی ہو جاتی ہے. جی سر کیسے؟ وہ جس پلیٹ فارم پہ آپ استعمال کر رہے ہیں، مثال کے طور پہ آپ کمپیوٹر پہ کر رہے ہیں تو کمپیوٹر پہ ریکارڈنگ ہو جائے گی. وہ او ریکارڈنگ صرف 7 دن تک رہتی ہے آپ کے ریکارڈ میں. اگر آپ اس کو اپنے ہارڈ ڈسک میں کاپی نہیں کرتے تو وہاں سے 7 دن کے بعد ڈیلیٹ ہو جائے گی. اچھا، سپوز اس وقت آپ ریکارڈنگ کر رہے ہیں، وہ ریکارڈنگ آٹومیٹکلی ہو جاتی ہے آٹومیٹکلی چیز یہاں 7 تک تو دن کے لیے ریکارڈنگ. ہاں اچھا جی. ان کو یہاں سے سمجھ آ گئی. اچھا، اب آپ چونکہ آپ نے یہ ہائر کیا ہے، سروسز جو ہیں لی ہیں، اب آپ مجھے ایک نیلے سے رنگ کا لنک بھیج دیتے ہیں، اتنا سا ہے نا، اتنا سا لنک آ جاتا ہے میرے واٹس ایپ پہ، ٹھیک ہے. آپ نے مجھے اتنا بتایا ہوا کہ بس اس کو کلک کر لو. میں یہ کام آڈیو کی اسٹریم تو میں بھیجتا ہوں نا، مجھے تو پتہ ہے. ویڈیو کی اسٹریم کا سیٹ اپ لگانے کے لیے میں نے حساب کتاب لگایا اپنے پارٹنر کے ساتھ. اس نے کہا سر جی یہ بہت مہنگا کام ہے، ٹھیک ہے. آئیٹل سروسز جو ہے ان کے ساتھ انہوں نے کہا سر یہ اس پہ ہمیں سرور یہ وہ فلا فلا فلا، تو وہ بھی بتائیں گے اس کسی دن، اس پہ بھی کریں گے بات. یہاں تک وہ سمجھ گئے. اب آپ جو مجھے لنک بھیجتے ہیں عام آدمی کے لیے میں بتا رہا ہوں، میں نے لنک آگے فارورڈ کر دیا گیسٹ کو. ہم ایک وقت میں 6 ونڈو کھول سکتے ہیں، ٹھیک ہے، 6 لوگوں کو انوائٹ کر سکتے ہیں، یعنی کہ 2 ہم ہو جائیں، 4 اور کو انوائٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. کل کر کے دیکھ لیں گے پرسوں کسی وقت، تاکہ دوستوں کو سمجھ آ جائے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج میں نے آپ کو ایک لنک بھیجا تھا، ایک ریسرچ بھیجی تھی کہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں ایک بوم آ گیا ہے، اتنا بزنس آ گیا ہے ویڈیو کانفرنسنگ کا کہ میں ابھی دیکھ رہا ہوں نا، جس کو دیکھو فیس بک پہ یہی تقریریں کر رہا ہے، لیکن ان کو ایتھکس آف اسٹریم نہیں آتے تھوڑے سے. جی سوری، وہ سیکھ لینا چاہیے نا پہلے. جیسے آپ نے کہا تجربے کر لیں، ایک فری ورژن ملتا ہے، اس پہ کر کے آپ تجربے کر لیں. جب آپ کا ہاتھ شاتھ بیٹھ جائے، آپ آتے شاتے یہ ہو، ٹھیک ہے. آج مجھے ایک دوست نے فون کیا، وہ فیس بک لائیو کرتا ہے، کہتا ہے سر جی کتوں ملتا ہے. میں نے جیسے پہلے بتایا، میں نے کہا تو آپ جو فیس بک لائیو کرتے ہو ہاشمی صاحب، وہ جو آپ کا کیمرہ اس کا اوپر الماری کی طرف، جو اوپر جو کبڈ سے بنی ہوئی ہے اس کی طرف اس کا منہ ہوتا ہے، اور جو پرانے چاول بھی دی بوری بھی نظر آ رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ساتھ میں پنکھا بھی چل رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اب دیکھو نا اس دن راجہ اسد صاحب نے پروگرام کیا تو وہ بعد میں انہوں نے، میں نے کہا راج سر پکا تو بند کر لینا تھا. وہ کہے او یار وہ غلطی ہو گئی. میں نے کہا آپ نے موبائل تو چارج کر لینا تھا. او یار وہ میں بھول ہی گیا بالکل چارج کرنا. شیخ صاحب سوری فار دیٹ. ایئر فری پتہ نہیں کتنے رکھی ہوئی تھی. تو یو ہیو ٹو پریپیئر ایوری تھنگ. فرسٹ آف آل یہ میں 7:45 یہاں تھیلا لے کے بیٹھ گیا تھا، ٹھیک ہے. وہ ہم تھوڑا سا لیٹ ہو گئے کچھ ایشو کی وجہ سے، لیکن آپ کا اسٹینڈ، آپ کا ٹرائی پوڈ ہونا چاہیے ایک، ٹھیک ہے. اس کے اوپر آپ کا یہی والا سیدھا سیدھا جو سیل ہے وہ لگا لیں، ساتھ میں یہ ایئر فری لگا لیں. اور اچھا یہاں تک تو لوگوں کو سمجھ آ گئی. اب دوست وہ کہہ رہے ہیں جو آپ نے لنک بھیجا ہے وہ کیا ہوتا ہے، وہ کہاں سے آتا ہے؟ سر اس میں سب سے پہلے جب میں اس کو اسکیجول کرتے ہیں نا آپ، یعنی کہ میں میزبان ہوں تو ایز اے ہوسٹ میں بہت زیادہ کام کر رہا ہوں، تو مہمان کو ہم نے کوئی تکلیف نہیں دینی، تو میزبان نے یہ سارے کام کرنے. میں اگر میزبان ہوں، میں سب سے پہلے اس کو اسکیجول کروں گا. جب میں اسکیجول کر کے اس کو اوکے کر دوں گا تو میرے پاس ایک آپشن آئے گا کہ میں لوگوں کو انوائٹ کر سکتا ہوں یا نہیں. تو میں جب انوائٹ کرنے کی کوشش کروں گا، وہ بٹن پریس کروں گا، تو میرے پاس یہ لنک آ جاتا ہے کہ بھئی یہ والا لنک آپ کسی مہمان کو بھیج سکتے ہیں. تو میں آپ کو بھی بھیجوں گا، آگے دوسرے لوگوں آپ کو کے بھی پاس بھیجوں یہ گا. لنک ہوگا، آپ نے تو شیڈیول کرنا ہے نا. میں نے شیڈیول کرنا ہے، میرے پاس اضافی ایک لنک آئے گا کہ یہ مہمانوں کے لیے یہ لنک ہے، آپ اس کو دے دیں. مطلب تو آپ وہ نے 8 بجے کے چٹ چیٹ شو کے لیے آپ نے وہ وہاں پہ جا کے آپ نے شیڈیول کیا کہ 8 PM وحید اینڈ شہزاد ول ٹاک، ٹھیک ہے. اور ساتھ میں اس میں آ جائے گا انویٹیشن دینی ہے، لنک دوست گیسٹس. تو آپ نے اس کو کلک کیا تو ایک لنک آ جائے گا، وہ جی، لنک آپ نے کو بھیج دیا. گاٹ اٹ. وہ ٹھیک ہے. لنک میں آپ کو 2 طریقے سے بھیج سکتا ہوں. اچھا جی، ایک میں آپ واٹس کو واٹس ایپ کر سکتا ہوں، ایک میں آپ کو ای میل کر سکتا ہوں.
تو آپ کو میں واٹس ایپ کرتا ہوں، ماشاءاللہ آپ ڈیجیٹل ہیں، آپ جانتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ای میلوں پہ ہی چلتے ہیں، تو وہ ای میل پہ چلا جائے گا. جب آپ وہ لنک اوکے کرتے ہیں نا سر، تو میرے پاس میری اسکرین پہ پاپ اپ ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ میرے ساتھ ہک اپ ہونا چاہتا ہے. تو اسکرین یا اسٹریم یارڈ میرے سے اجازت مانگتا ہے کہ وحید صاحب کو آن ایئر لینا ہے یا نہیں لینا. تو میں میزبان ہونے کے ناطے یہ اختیار رکھتا ہوں کہ آپ کی مرضی کے باوجود میں آپ کو آف ایئر ہی رکھوں. تو میں ابھی لوگوں کو دکھانے کے لیے ایک تجربہ یہ کرتا ہوں کہ میں ابھی آپ کو ریموو کرتا ہوں یہاں اسکرین سے. نہ میں ابھی نہ ریموو کریں، میں سمجھ گیا. میں سمجھ رہا ہوں. ویسے میرا نام ڈی بی ہے، میرا نک نیم پتہ ہے کیا ہے؟ ڈی بی. مجھے سارے ڈیجیٹل بابا کہتے ہیں نا، تو وہ مطلب میں چیزیں سمجھتا ہوں ساری، لیکن میں دوست ڈیجیٹل بابا ڈی بی. ٹھیک ہے. اچھا ڈیجیٹل بابا، ٹھیک ہے جی. آپ واقعی ڈیجیٹل بابا ہیں بھی، اور یہ ہاں بہت اچھا ہے سر. مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب ماشاءاللہ آپ ہم میں آپ سے سیکھ رہے ہوتے ہیں. میں اپنی مسز کو کہہ رہا تھا، وہ کر رہی تھی اپنے ٹیب پہ کچھ یہ وہ فلانا، میں کیا ادھر ایکسکیوز می ادھر آئیے. ٹھیک ہے. اس کو الٹی ہو رہی تھی. ٹھیک ہے. میں نے کہا یہ کہنے یہ اتنے دعو کون کرے. میں کہیں کریں گے تو پھر آپ آگے چلے. وہ پتہ نہیں کون سی گیم، وہ گیم میں اسٹک ہو گیا. اب وہ اور ٹیب تھا، آئی پیڈ تھا، اور اس میں اس کا ریورس اس کو بیک جانا اور طرح ہے، اینڈرائڈ کا اور طرح کا ہے. تو اچھا بہرحال یہ کیا ابھی ایج ہو ٹھیک ہو گیا. سیکنڈ بات یہ ہے کہ سر جی آپ نے وہ مقصد ہے کہ کیا 2 ایڈمن ہو سکتے ہیں ایک وقت میں؟ جی بالکل 2 ایڈمن بھی ہو سکتے ہیں، اور میرے پاس یہ رائٹس ہیں کہ میں وہ آپ کو رائٹ دے دوں تو آپ اس کو یوز کر لیں. میزبان جو اس اسٹریم سے نکل بھی سکتا ہوں، آپ اس کو اچھا پروگرام کو چلائیں، اپنے مہمان کے ساتھ چلائیں. میں بے شک آؤٹ بھی ہو جاؤں، یہ پروگرام چلتا رہے گا. پیمنٹ کیسے کرنی ہے ان کو اسٹریم یارڈ کو؟ اچھا پیمنٹ کا مرحلہ بعد میں آتا ہے. پیمنٹ کے پہلے فوائد کی بات کر لیتے ہیں تاکہ پھر پیمنٹ دیتے ہوئے دل بھی نہ دکھے. فوائد چلیے. یہ ہے کہ جو فری ورژن ہے اس کے اندر آپ 6 لوگوں کو نہیں لے سکتے، 2 لوگوں کو، 3 لوگوں کو لے سکتے ہیں. جبکہ جو پیڈ ورژن ہے اس کا جو سب سے منیمل ہے، اس کے اندر جیسے آپ ابھی بتا رہے تھے لوگوں کو کہ ہم 2 کے علاوہ 4 اور لوگ بھی آ سکتے ہیں. ابھی آپ اپنی اسکرین پہ دیکھیں تو یہ میں نے اپنا لوگو بھی لگایا ہوا ہے. یہ لوگو فری ورژن کے اندر جو ہے لگانے کی وہ نہیں ہوتی پروویژن. پھر یہاں پہ میں کچھ رائٹنگ بھی کر سکتا ہوں. اب آپ اسکرین پہ دیکھیں اوپر نیچے خالی جگہ آ گئی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ سیکھنی پڑتی ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کے نام اور وہ پٹی کیسے آتی ہے ان کا لکھا ہوا؟ وہ آپ سر، کرتے ہیں آٹومیٹک دیتے ہیں؟ نہیں سر یہ میں کرتا ہوں. مثال کے طور پہ یہ دیکھیں میرے پاس جو ہے نا ابھی اسکرین کے اوپر آپشن آ رہے ہیں. اب یہ پٹی میں نے نیچے ایک چلا دی ہے، یہ آپ کو نیچے چلتی ہوئی تو یہ اسکرال میں نے خود اپنی مرضی سے چلانا ہے، یہ میں نے روک دیا. اسی طرح سے یہ مختلف چیزیں میں ڈسپلے کر سکتا ہوں. اب یہ دیکھیں اسکرین پہ لکھی آ رہی ہیں مختلف چیزیں. تو یہ تمام چیزیں جو نا ایز اے ہوسٹ میرے کنٹرول میں. اچھا مطلب یہ جو ایڈمن ہے نا اس نے کنٹرول کرنا ہے. یہ نام تو میں نے خود اپنا لکھا تھا نا جب میں اسٹوڈیو میں انٹر ہوا تھا. صرف میں نے یہی کرنا ہے اور اپنا کیمرہ آن کرنا ہے. سر ہم باقی مہمان کو کہتے ہیں کہ بھائی آپ نے ہمیں صرف 2 چیزیں دینی ہیں، ایک اپنا وقت ہوں اور ایک اپنے آپ کو اس وقت میں نے یہ کلک کر دینا بٹن، بس لنک کو کلک کرنا ہے اور ٹائم، اور آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا ہے. سارا کام میزبان کا ہے. اسٹریم جو ہوتی ہے میں ہم پھر ریوائز کر دیجیے گا دوستوں کے لیے جو دیکھ رہے ہیں. اسٹریم کا میں آڈیو اسٹریم کا ہماری تو کمپنی ہے اپنی جو آڈیو اسٹریم ہم بیچتے ہیں وہ 10,000 روپے سے لے کے 10 لاکھ روپے مہینے اور سالانہ تک بھی ہے. اٹ ڈپینڈس کہ آپ کا کتنا بڑا سیٹ اپ ہے. اگر ریڈیو اسٹیشن کو دیتے ہیں تو 10-15-20 ہزار کی بھی اسٹریم ہوتی ہے. ہمارا کام ہوتا ہے جو پروڈکٹ جو آپ نے جو اسٹریم آڈیو ہو یا ویڈیو ہو، ابھی میرے اور آپ کے درمیان میں اگر کنیکشن خراب ہو جاتا ہے تو یہ ہمارا انٹرنیٹ اپنا جو ذاتی ہے یہاں کا لوکل وہ پرووائڈر جو ہے نا یہ اس کی طرف سے آپ کا ٹیلنور کا ہے، میرا نیا ٹیل کا ہے، یا آپ کا زون پیتھیٹک ہے اور میرا یہ ہے مثال کے طور پہ سوری. اچھا تو اس میں اگر وہ خرابی آ جائے تو اسٹریم کا کوئی قصور نہیں ہے. بالکل کا کوئی قصور نہیں ہے. اسٹریم بالکل یارڈ نے ہماری اس وقت کی جو بات ہے اس کو آگے فردر لے کے جانا ہے اچھے طریقے سے. بالکل اسٹریم صحیح. کنیکٹ میرا اور آپ کے درمیان جو کنیکشن ہے دیٹ از آپ کا آپریٹر اور میرا آپریٹر نے جو ہمیں ڈیٹا دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے بالکل ایسا ہی. یہی ہے نا. بہت جی آسان ہاں طریقہ کو سمجھا رہے ہیں نا. سوری میں بالکل نے ہے. آپ کی تھوڑی سی تعریف کر دی. اچھا آگے چلیے.
अच्छा सर, इसके अलावा ये कि ये जो पेमेंट है, ये पेमेंट में एक थोड़ा सा इशू आता है लोगों को, जब वो आपने फैसला कर लिया कि आपने पेमेंट वाला जिसकी बात कर रहा था मैं वही हुआ। ठीक है, चले, ठीक। मतलब ये इसको अब ये है, ये जो इस वक्त दोस्तों जो आप देख रहे हैं, तो इस वक्त जो सिलसिला चल रहा है ना, कि उनकी आवाज़ और उनकी वीडियो रुक गई है। दिस इज़ बिटवीन शहजाद साहब और इनके इंटरनेट कंपनी जो जहाँ से इन्होंने डाटा लिया हुआ है, उसके दरमियान ये जो फ्लॉ है। यानी कि इनका इंटरनेट जो है वो इतना स्ट्रेंथ वाला, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसलिए ये स्टिल हो गए, रुक गए। वेर एज मेरा वाला जो है वो नियंटल का है, डेडिकेटेड है, काफ़ी महंगा होता है महीने का, तो इतना पता नहीं कितना होता है। उनका हमारा एक ही जितना है, लेकिन उसको लगाने में, लेकिन उसके लिए भी आजकल नियाटेल ने, वो डिपेंड करता है कि आपके इलाके में फाइबर ऑप्टिक्स है कि नहीं है। क्योंकि बड़ी कंपनी, सबसे बड़ी कंपनी इस वक्त जो कह लीजिए इंटरनेट प्रोवाइडर हैं, या और बहुत सारे उसके टीवी चैनल्स भी डिफरेंट होते हैं एज़ कम्पेयर टू। फिर उसके अंदर प्रो बॉक्स भी होता है, और प्रोविजंस लेनी है। फिर आपने मतलब बहुत सारी चीज़ें, कंपनियां जब इस तरह की कंपनीज जो हैं, जो जब काम करती है तो वो बहुत सी फैसिलिटीज़ देती हैं, बट यू हैव टू पे फॉर दैट। आपको उसके लिए पे करना होता है, ठीक है। और जो होती है 70 रुपये का डाटा, दिन रात मुफ्त गप लाओ, और साथ में डाटा भी वो चलता रहे, और फिल्में भी देखते हैं, तो वो फिर रुक रुक के ही आता है। देखिए ये जो इंटरनेट की कंपनियां, शहजाद साहब तो ऑफलाइन हो गए, लेकिन बात से बात हो गई। मैंने आपको बताया था कि आजकल कोई टॉपिक नहीं है, लेकिन आईटी रिलेटेड एंड सेलुलर रिलेटेड कुछ बातें हम करेंगे, टेक्नोलॉजीज़ की बातें करेंगे। इस वक्त जो सेलुलर कंपनीज हैं, उनके पास एसएमएस वैसे ख़त्म कर दिया गवर्नमेंट ने, कि वो जो होता है ना, या वो जो बड़ी वजारत है उन्होंने, कि एसएमएस आते थे ना बहुत बेशुमार किस्म के, चैनवन का, ये का, वो का, फलां का, या चलो उसको तो छोड़ें, वो भी कम हो गए। लेकिन ये अगर आता था ना, अजान के क्रिकेट अलर्ट्स आते थे, अजान के अलर्ट्स आते थे, बाकायदा एसएमएस आते थे आपको, ठीक है, कि ये इस्लामाबाद में मगरब का या इशा का वक्त हुआ चाहता है, एक लिखा आता था। फिर उसके बाद आपको क्रिकेट के, आप इतना स्कोर हो गया, इतना हो गया, इतना, वो 100 150 रुपये लेते थे, वो देते थे। वो ऑफिशियली बंद हो गए हैं, ठीक है। अब आपने जैस क्रिकेट पे ही जाए 250 रुपये वाले पे या कितने पे। तो अब ये टेलको के पास जो आमदनी का जरिया है वो सिर्फ और सिर्फ डाटा है। डाटा मीन्स इंटरनेट। इंटरनेट बंडल्स पे काम हो रहा होता है, धड़ाधड़ धड़ा जाए, ईद का, कुर्बानी के ईद का, ये वो, तो बड़ी ईद है, छोटी ईद पे है, फलाना, तो वो पैकेजेस होते हैं। ये वाइट कलर क्राइम्स भी होते हैं, लेकिन हमें किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए। हर बंदा अपनी जगह पे ठीक ही काम कर रहा होता है, लेकिन सादगी मासूमियत में ये टेलको कंपनीज जो हैं, वो बहुत सारा डाटा इधर उधर हो जाता है, या हम इस्तेमाल नहीं करना आता, तो पैसे। ये जो मैं और शहजाद साहब बात कर रहे थे रिगार्डिंग द वीडियो स्ट्रीमिंग, पाकिस्तान में ऐसा कोई बहुत बड़ी कंपनी कोई नहीं है। सारी इंटरनेशनल अच्छी कंपनीज और इंटरनेशनल कंपनीज वो बाहर है। अब इसी से अंदाज़ा कर ले कि हमारा मिसाल के तौर पे ये पैकेज जो है $50 पर मंथ का अगर है, तो हमारे $50 बाहर गए ना, ठीक है। हमें तो बाहर से सिर्फ उसी सूरत में, या ना या तो एक्सपोर्ट हो, हम चावल भेज रहे हों, गंदम भेज रहे हों, कोई और चीज़, पहले ही नहीं गंदम, तो वो मतलब, या कोई और हमारी बहुत सारी एक टेक्सटाइल कोई हो, तो फिर डॉलर्स आएंगे, या ओवरसीज पाकिस्तानी डॉलर भेजेंगे, ठीक है। तो वो इसलिए फिर इस छोटी छोटी चीज़ों में जो हम करते हैं, या फिर हम इंटरनेशनल ब्रांड सब खरीदते हैं, तो वो बेशक हम पे तो, हम तो रुपीस में उसको वेंडर को पे कर देते हैं, या जो मॉल से हम लेते हैं, वो आगे से जहाँ से मंगवाते हैं, तो वो दे हैव टू पे इन डॉलर्स। तो इस तरीके से ये डॉलर जो है वो बाहर चले जाते हैं, इंटरनेशनल करेंसी वही है। बहरहाल, तो ये आज अब हमने बहुत सारे दोस्त से पूछ रहे थे कि जी ये, तो मैंने अभी जिक्र किया ईद ईद का, कि ईद पे पैकेज आ जाएगा। तो ईद पे पैकेज तो ज़रूर लीजिए। जैसे हमने उस दिन से वो हमारे आए थे डॉक्टर जफ़र अब्बास मेलबॉर्न से, और सईद उस्मान को लिंक किया था हमने कहाँ से, टोरंटो कनाडा से। तो दोनों का वर्जन यही था, दोनों का ये था कि ख़ास तौर पे ऑस्ट्रेलियन के बारे में या कनाडा के, हर जगह पे ये है कि आप खाना खाएं ना खाएं, बट यू हैव टू इंटरनेट, इंटरनेट फैसिलिटी आपने बाय ज़रूर करनी है। और अच्छा इंटरनेट होता है उनके पास, क्योंकि आजकल सब कुछ यही है ना। आपने न्यूज़ देखनी है, फिर ऐप्स का दौर है। मेरे सेल में कम से कम 50 ऐप्स होंगी, ठीक है। मैंने कोई चीज़ मंगवानी है, भिजवानी है कुछ, अभी मैं करीम को बुलाऊंगा, उसको ये पैकेट दूंगा, ये फलां जगह पे दे आओ, और वो
اور میرے वॉलेट में पैसे होंगे, नहीं तो मैं उसको एडवांस पे कर दूंगा कि अंदाजन जी 700 रुपये बनता है, तो ये रख लो, तो 400 तो खर्च हो गए, 300 मेरे वॉलेट में चले जाएंगे। तो इस तरह करके, तो लेकिन ईद की बात पे मुझे याद आया कि ज़रा थोड़ा सा प्लीज़, पिछली ईद पे हमने सब ने बड़ी आवारागर्दी की थी। हम सदर में गए, ब्लू एरिया में गए, जना सुपर में गए, रावलपिंडी इस्लामाबाद वाले, और लाहौर वाले पता नहीं कहाँ कहाँ घूमे। तो वो बाद में फिर हमें बहुत परेशानी सबको हुई। देखिए मुल्तान से 3 खबरें मुझे मिली। एक हमारे सीनियर इंफॉर्मेशन ऑफिसर के साहब, दोस्त हमारे राना साहब, वो फौत हो गए। नेशनल मेडिकल कॉलेज के MS, मतलब यूनिवर्सिटी के हेड, ठीक है, वो डॉक्टर साहब, वो परसों, कल उनका नमाज जनाजा था। अभी थोड़ी देर पहले एक और दोस्त की खबर आई, वो भी सीनियर ऑफिसर हैं, तो किसी एक महकमे में वहाँ पे इंटेलिजेंस ब्यूरो में है शायद। तो वो मतलब इस तरह करके, तो इस ईद पे इस चक्कर में कि बकरा खरीदने जाना है या गाय खरीदने जाना है, 8 8 10 बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं जा सकेंगे, इजाज़त ही नहीं है। उंगली पकड़ के बच्चों को साथ लेते आए, बकरा आपको ले देते, नो। ठीक है, सच्ची बात है। जो हमारे इस्लामाबाद में, तो यहाँ पे तो ये सूरत हाल है कि इस वक्त मैंने क्या किया है, हम लोग भी एक दो बकरे या गाय का भी कोई हिस्सा वगैरह करते थे। तो मैंने तो बच्चों को कहा, बेटे वो मेट्रो और या मीट वन शॉप्स हैं, उनको फ़ोन किया। उन्होंने कहा कि जितने पैसे ट्रांजैक्शन, हमने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की। उन्होंने कहा जी 27,500 रुपये का बकरा है, 12 के 13 के 14 kg का। ठीक है, 5 बजे आपका वक्त है। ठीक है, 5 बजे आपको बेल बजेगी, 5 बजे है, वो ट्रे में पॉलीथीन लगा के वो दे देंगे। पिछले सालों में भी होता रहा और हमने पहले भी एक दो दफ़ा ऐसा किया। और गाय वाला जो था, हम पहले मस्जिद में करते थे, आप भी करते होंगे, पूरी गाय तो कुछ लोग वो भी करते हैं। तो वो एक या दो हिस्से या तीन या चार, जितने भी हिस्से होते हैं, तो वो भी उनके पास कर दिया। तो मेट्रो एक ऐसा सिस्टम है पूरे पाकिस्तान में कि जिसमें फैसलाबाद भी है, लाहौर भी है, इस्लामाबाद भी है। तो वो मेट्रो वाले जो हैं, वो भी बुकिंग कर रहे हैं। मेट्रो वाले बुकिंग जो है वो सस्ती कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू मीट वन, जहाँ से मैंने किया है। वो 2 3 हज़ार रुपये का फ़र्क है। तो वो गोश्त जब बन जाएगा, तो वो आपको पॉलीथीन करके बेल, आपको फ़ोन आएगा, आपका नंबर पे आप पहले कर चुके हुए हैं उनको। ठीक है, तो शहजाद साहब, मैं बात कर रहा था, पहले मैंने बात की, मेरी आवाज़ आ गई आपको? जी बिल्कुल आ रही है सर। तो मैंने आपको, जब आप ऑफलाइन हो गए, तो मैंने उनको ये फ़र्क बताया कि ये डाटा या इंटरनेट की क्या मसाइल हैं। जैसे ये ऑफलाइन हो गए, तो मैंने कहा इसमें अब स्ट्रीम यार्ड का कोई कसूर नहीं है, इसमें उसका कसूर है जिसका नाम जी से शुरू होता है। ठीक है, वो आपने जो पैकेज लिया हुआ है, जोंग का लिया हुआ है, चले सच सच्ची सी बात है, हालांकि जोंग का डाटा बहुत अच्छा होता है। ठीक है, और डिवाइस भी बहुत अच्छी होती है वो वाली। तो हमने ये वो लिंक भी आ गया, लोगों को इनवाइट भी कर लिया। पेमेंट का कुछ आप बताना चाह रहे थे? सर पेमेंट का मैं ये बता रहा था कि बहुत से लोगों को यहाँ पे आके प्रॉब्लम होती है, क्योंकि स्ट्रीम यार्ड का पेड वर्जन लेने के लिए जो पेमेंट मांगता है स्ट्रीम यार्ड, वो पाकिस्तान से पे डायरेक्टली नहीं हो सकती। तो हाँ। वो क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी एक्सेप्ट नहीं करता है, और वो वैसे जो है वो पेमेंट नहीं हो सकती, जिसकी वजह से बहुत से लोगों को मुश्किल होती है और वो फंस जाते हैं। तो आपका अगर कोई ऐसे जानने वाले लोग हैं जो दुबई या अमेरिका या पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए हैं, वो आपके बिहाफ पे पेमेंट करते हैं और फिर आपकी ईमेल के ऊपर वो लिंक आता है और आप उधर से पेड सर्विसेज ले लेते हैं। इसका भी हल बताता हूँ। अगर आपका कोई जानने वाला या आपका अपना स्टैंड चार्ट का आपका अगर अकाउंट है, एंड इफ यू हैव ए स्टैंड चार्ट अकाउंट एंड ए डेबिट कार्ड, यू कैन पे। आप अपना, अगर आपका मेरी तरह का नेशनल बैंक का जो तनख्वाह आती है, पेंशन आती है, तो फिर उनको कहना पड़ता है, पहले पहले नेशनल बैंक को कॉल करके मुझे कहना पड़ता है कि मैंने इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करनी है और इतने की करनी है, इसको करनी है। फिर वो खोलेंगे मेरा जो कार्ड होता है, और उस कार्ड से फिर मैं पेमेंट करूँगा। ठीक है, तो वो उनको कहना बिल्कुल ठीक। पड़ता है कुछ अर्से के लिए, कोई इस तरह का तरीकाकार है। तो लोगों को डराओ ना, मतलब पेमेंट हो जाती है। ठीक है, लेकिन अगर अच्छा कोई बैंक हो, या इवन नेशनल बैंक से भी हो जाती है, या दूसरे बैंकों से भी, उनके ATM डेबिट कार्ड जो आपके पास होंगे। लेकिन आपको बैंक को पहले इंस्ट्रक्शंस देनी होंगी कि मेरा कार्ड जो है इसको इंटरनेशनल कीजिए इतने टाइम पीरियड के लिए, उस दौरान आपको बिल्कुल पेमेंट। ठीक। तो फिर ये है, ठीक हो गया ना, इजी हो गया। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है जी। अच्छा, ये आप पूरा कुछ घंटे शंटे भी होता है कि इतने घंटे की स्ट्रीम आप कर सकते हैं?
جی اس میں ایک جو پیڈ سروس ہے اس میں کچھ نمبر آف آورز ہوتے ہیں جتنے براڈ کاسٹ آپ کر سکتے ہیں، وہ اسپیسیفک ڈیٹیلز ہیں، وہ ابھی زبانی تو مجھے یاد نہیں، لیکن یقیناً براڈ کاسٹ کتنے گھنٹے کی کر سکتے ہیں وہ اس کے اندر مینشنڈ ہوتا ہے پیمنٹ کے حساب سے جو پیکیج آپ نے لیا ہوا ہے۔ ہاں مطلب دوستوں کو جو ہمیں دیکھ رہے ہیں اس وقت سن بھی رہے ہیں، کیونکہ یہ ایف ایم ورلڈ کے فیس بک پیج سے بھی جا رہا ہے، آپ کے پیج یعنی کہ آئی ایکسپلور سے بھی جا رہا ہے، اور یوٹیوب سے بھی لائیو جا رہا ہے۔ اچھا، ایک وقت میں دو یوٹیوب چینلز پہ لائیو جا سکتے ہیں، تین پہ جا سکتے ہیں؟ سر یہ جو پیڈ سروس سب سے پہلے والا پلیٹ فارم ہے نا جو ہم نے لیا ہوا ہے، اس میں 2 پلیٹ فارم میکسیمم استعمال ہو سکتے ہیں، چاہے وہ آپ دونوں فیس بک پیج کر لیں چاہے دونوں یوٹیوب چینل کر لیں، لیکن اس سے اوپر والا جو پیکیج ہے اس کے اندر پلیٹ فارم کی تعداد بڑھ جاتی ہے، تو یہ اسٹریم یارڈ آپ کو اجازت دیتا ہے فرض کریں 4 پلیٹ فارم استعمال کر سکتے ہیں، تو اس میں آپ کا ایک یوٹیوب چینل اور ایک فیس بک چینل، ایک میرا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل، آپ 4 پلیٹ فارم کوئی بھی استعمال کر لیں، پھر وہ پرابلم نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، مطلب یہ ہے کہ دوستوں نے جنہوں نے مجھے جنہوں دوستوں نے اس وقت وہ سن رہے تھے جی، کہ انہوں نے کہا جی میں نے کہا آج لنگر گاہ ہوگی تو اس میں یہ ایشو میں ہائی لائٹ کروں گا، تو یہ ہوا کہ یہ اتنا کوئی بہت بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ آپ پریشان ہو گئے شہزاد نے پتہ نہیں کیا میزائل لے لیا، کوئی ایسی چیز نہیں ہے، بس جسٹ جیسے شہزاد صاحب نے بتایا کہ آپ نے براؤزنگ پہ جا کار کرنا ہے، اسٹریم یارڈ لکھنا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ آپ آٹومیٹکلی وہ آپ کو بتاتا جائے گا، ٹھیک ہے؟ بالکل پیمنٹ کا پہلے پیکج سلیکٹ کر لیں، اگر آپ نے پروفیشنل لینا ہے، لیکن شہزاد صاحب نے بہت اچھی بات آپ کو بتائی کہ پہلے فری والے پہ جائیں، تجربے اس پہ کریں، ٹھیک ہے؟ تھوڑا سا تجربے کر لیں اور پھر اس کے بعد لے لیں، اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اگر آپ نے ایڈمن 2 بنانے ہیں 2 ایڈمن بھی بن سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ نے 4 پلیٹ فارم سے یا فورم سے اپنی ٹرانسمیشن کو آن ایئر کرنا ہے تو وہ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح کی یہ باتیں تھی، میں نے آپ جب آف لائن ہو گئے تھے تو میں نے تھوڑی سی بات کی تھی کہ ڈیٹا وغیرہ جو ہے اب کمائی کا جو ذریعہ جو ہے ٹیلکو کا وہ صرف ڈیٹا ہی ہے، کالس بھی فری ہوگی واٹس ایپ کی وجہ سے، اور ایس ایم ایس فری کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ وہ بھی فری ہے، تو یہ 70 روپے کا جو ہوتا ہے نا ساری رات گلا کرو، وہ کرائم ہے تو وائٹ کالر کرائم ہی ہے، ڈھونڈتے ہیں وہ بھی، لیکن کیا نا پہ کسی پہ الزام نہیں لگانا چاہیے، لیکن یہ ان کا ذریعہ ہے موٹیویشن کا، آپ کو موٹیویٹ کرتے ہیں کہ 170 روپے میں 2 GB لے لو، ٹھیک ہے؟ وہ 2 GB پتہ نہیں کدھر جاتا ہے، پھر وہ لوگ پریشان ہوتے ہیں، تو آئی واز ٹاکنگ اباؤٹ دیٹ، اینڈ دین میں نے کہا اب عید آ رہی تو عید پہ نیا نیا پیکج ملیں گے، وہ ضرور لیجیے، ٹھیک ہے؟ لیکن پھر جب عید پہ آپ نے یہ ہے کہ بچوں کو لے کے آپ نے قربانی کے لیے نہیں جانا وہاں جانور خریدنے کے لیے، پلس آپ نے خود بھی اوائڈ کرنا ہے، میں نے اپنا یہ بتایا کہ اسٹاول بن اسلام پورے دوسرے شہروں میں بھی ہے کہ ہم نے تو سوری میٹرو پہ بھی ہے اور میٹ ون پہ بھی ہے، یہ ایک شاپ ہے، آن لائن ہم نے پیمنٹ کی، انہوں نے بکرے کی تصویر بھیج دی کہ اس طرح کا بکرا ہوگا اور اس طرح کی گائے ہوگی اور اس میں اتنا وزن ہوگا اور اس میں اتنے پیسے آپ نے دینے ہیں، وہ 27,000 کا بکرا ہے، 27,500 روپے کا بکرا ہے، وہ کاٹ کٹا کے ذبح کو صحیح صحیح ذرا کوئی رولا نہیں، ٹھیک ہے؟ وہ سب کچھ کر کرا کے انہوں نے کہا جی آپ کا ٹائم عید کے فرسٹ ڈے 5 بجے آپ کو پک کرنا ہوگا، ہم آپ کو کال کریں گے، ہم جائیں گے گھر بھیجیں گے اپنا یا خود جائیں گے تو وہ چٹ دیں گے ان کو، جو رسید اس کا پرنٹ آؤٹ یا نام بتایا ہوا جو کچھ بھی لکھا ہوا ہے، پیمنٹ تو ہوگی، آن لائن پیمنٹ ہوگی، اس کے بعد وہ ٹریس میں پولیتھین لگا کے کور کر کے آپ کو دے دیں گے۔ اچھا، اس میں نے یہ آپ کی جو تھوڑی عدم جب آپ تھوڑا سا آف لائن تھے اس وقت، اس میں یہ ہے کہ دیکھیں نا کووڈ 19 کی وجہ سے یا کرونا کی وجہ سے پہلی تو بات یہ کہ آپ جانور کو 2 3 دن پہلے لے کے آئیں گے، ہیلتھ ایکسپرٹس نے یہ کہا ہے کہ ان بکروں میں یا ان گائے وغیرہ میں کرونا کا کوئی ایسی چیز نہیں ہے، وہ خطرے والی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ بٹ اس کو جب آپ گھر میں لے کے آئیں گے باہر تو باندھیں گے نہیں، باہر باندھیں گے تو اس کی چاندی ہو جائے گا، وہ لے جائے گا رات کو، ٹھیک ہے؟ اندر باندھیں گے وہ مسائل ہوں گے، پھر کسائی کو بلائیں گے، پھر وہ جو کچھ ہوتا ہے گلی میں اسٹریٹ میں لان میں ان مطلب اسلامی فریضہ ہے ہمارا ایک، لیکن دیکھیں نا اب حج پہ جاتے مجھے یاد ہے میں نے 450 ریال دیے تھے، انہوں نے کہا تھا 10:15 جی تسی وہ کروا لینا، ٹھیک ہے؟ تو 10:15 کا مطلب تھا کہ آپ کا نمبر 10:15 آئے گا، 10:15 پہ آئے گا، تو اس وقت آپ کی کا بکرا ذبح ہو جائے گا، تو وہاں پہ بھی تو لاکھوں کتنے بے شمار کرتے ہیں، بہت کم سعودینز یا لوکل کمیونٹی آئی مینز کویت اینڈ بحرین کے جو لوگ آئے ہوتے ہیں وہ کوئی جانور لے کے سائٹس پہ ادھر ادھر
وہ ذبح کر لے تو کر لیں، ادروائز پہلے ہوتا تھا میں وہ ذبح کرتے چولہے رکھنے کی اجازت، پھر روز آگ لگی ہوتی تھی مینا میں، تو وہ بند ہو گیا سب کچھ سلسلہ، ٹھیک ہے؟ ہوں تو اسلامی طریقہ علماء کرام نے اس کو جائز قرار دیا ہے کہ آپ قربانی، میں نے امریکہ میں 2 3 کتنی قربانیاں وہاں پہ کی ہیں، اور جو آرڈینین ہوتے تھے ان کو پیسے دے دیتے تھے، وہ سلاٹر ہاؤس میں وہ کہتے تھے اتنے بجے آ جاؤ، وہاں جا کے وہ کہتے تھے آپ خود ذبح کرو گے مطلب چھری کو ہاتھ لگاؤ گے، تو ہم کہتے تھے ہاں، وہ کہتے تھے پھر اتنے بجے آ جاؤ، ہم چھری کو لگا کرتے تھے 2 گھنٹے کے بعد آنا، ذبح کروا کے اور وہ پڑھ کے اس کے بعد 2 گھنٹے کے بعد، تو اس طرح کی یہ چھوٹی چھوٹی باتیں، لنگر کپ کا شو ہے، یہ ہفتے میں ہم ایک پروگرام جو ہے وہ لنگر کپ کا کرتے ہیں اور ایک ہم سپورٹس کا کرتے ہیں، کل ہم سر، انشاءاللہ لنگر کپ کا ایک فائدہ اور ہو جائے گا لوگوں کو اسٹریم یارڈ کے حوالے سے، اگر کوئی اس کو بنیادی طور پہ استعمال کرنا چاہتا ہے تو اس میں ایک اور طریقہ کار شارٹ کٹ یہ ہے کہ یوٹیوب پہ جا کے اسٹریم یارڈ لکھیں گے تو اسٹریم یارڈ کو استعمال کرنے کے یوٹیوب کے اوپر بھی بہت سی ویڈیوز مل جائیں گی، تو ٹیوٹوریل وہاں سے بھی سیکھ لیں۔ اچھا، وہ اگر انگریزی میں وہ یوٹیوب بھی نہیں سمجھ آتا تو میں نے ایک پروگرام ریکارڈ کیا ہوا ہے، وہ یوٹیوب چینل پہ پڑا ہے، جس میں اردو میں اسٹریم یارڈ استعمال کرنے کے تمام طریقوں کو ڈیٹیل میں بتایا، کیمرہ کیسے رکھیں، مائک کہاں رکھیں، اضافی کیمرہ کہاں رکھیں، تو وہ لنک بھی ہم دے دیں گے، اگر کسی کو فائدہ ہوتا ہے تو وہ بھی لے لے فائدہ۔ آپ مجھے بھیجیں، میں اس کو وائرل کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ آپ مجھے وہ لنک بالکل مجھے بھیجیں، میں 450 لوگ جو ہوں وہ تو ابھی بھیجوا دوں گا نا، 450 ٹھیک ہے فالوور۔ سر۔ ٹھیک۔ ویسے بڑی اچھی آپ نے بات کی ہے کہ آج کے دور میں گوگلائزڈ ہوں یا تو آپ گوگل کریں، ٹھیک ہے؟ کوئی بھی چیز ہے نا، میں آج پتہ نہیں کیا ایک لکھ رہا تھا، بھیڑ چال کا انگلش کیا ہوگی، ٹھیک ہے؟ میں یہ چاہ رہا تھا تو آڈیو پہ بھی ہو جاتا ہے نا، واٹ از دا انگلش آف بھیڑ چال آف اردو، ٹھیک ہے؟ وہ آڈیو سے لکھا ہوا آ گیا، یا لکھیں تو وہ آ جاتا ہے، یا تو گوگل کر لیں کوئی چیز، جی یا پھر یہ ہے کہ آپ یوٹیوب پہ چلے جائیں، وہاں ٹیوٹوریل مل جاتے ہیں، اور اگر آپ نے مری کریانہ اسٹور پہ جانا ہے تو ڈائریکشن میں آپ چلے جائیں، جی یہ مری تو آپ آ رہا، ٹھیک ہے؟ ڈائریکشن آ گئی، مطلب اپنی زندگی کو چیزوں کی وجہ سے آسان کیجیے، صرف آسانی کے لیے ایک عدد موبائل تو 3310 نہ ہو، اسمارٹ ہو تھوڑا سا، اور سیکنڈلی ہے کچھ نہیں کرنا، یا ٹھیک ہے؟ بہت اچھے۔ لہٰذا ہم نے دوستوں آج بڑی عجیب طرح کی کوئی سر پاؤں نہیں تھا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہماری کنورسیشن جو شہزاد صاحب کی باتیں تھیں بڑی ویلیوبل تھیں، کہ آپ نے، کیونکہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ ویڈیو کانفرنسز پہ آنا چاہتے ہیں، اور ویبینارز بھی کرنا چاہتے ہیں، اور یہ بھی کرنا چاہتے ہیں، اور پروگرامس بھی کرنا چاہتے ہیں، شوز بھی کرنا چاہتے ہیں، کوئی پولیٹیکل کرنا چاہتا ہے، کوئی اسپورٹس کرنا چاہتا ہے، ہمارے بہت سارے ڈی جیز نے شروع کیا ہے، مثال کے طور پہ میں اس کو زخرف ہمارے اسپورٹس کے، اس کا یوٹیوب چینل ونڈرفل، بہت زیادہ انفارمیشن وہ دیتے ہیں، احمد نجیب سکی وہ بہت اچھا شو کرتے ہیں، مطلب ایسے شعیب اختر یہ وہ تو کر ہی رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا ایک فائدہ ہوا ہے جو بڑا وہ شہزاد صاحب آپ کو بتاؤں، جی جی مبشر لگمان نے وہ کہنا چھوڑ دیا کہ ہم کچھ کریں گے، سبسکرائب کریں اور گھنٹی کو پریس کریں۔ السلام علیکم میں نہیں کرتا، میں نے کئی دفعہ آپ کو کہا ہے کہ آپ انڈین چیزیں نہ خریدا کریں، اس میں گائے کا وہ یہ ہوتا ہے فلاں فلاں فلاں، آج تک کل کا پروگرام جو آج کا شو جو تھا نا ان کا ویڈیو کا 10 منٹ کا 7 منٹ کا، اس نے مطلب یہ ہے کہ یار جب پاکستان میں رہتے ہیں، جو پاکستان سے باہر رہتے ہیں خاص طور پہ، تو انہوں نے کہا کہ وہ انڈین پروڈکٹس جو آپ لیتے ہیں، خواہ مسالہ ہو یا کچھ بھی چیزیں ہو، اس پہ وہ پلانٹ ڈراپس قطرے وہ ڈالتے ہیں ایز اے عقیدت کے طور پہ، اور وہ سمجھتے ہیں یہ بڑا ہیلدی سائن ہوتا ہے، تو ہم مسلمس تو یہ چیزیں مطلب نہیں ہیں، ہمیں وہ تو پوجا کرتے ہیں نا، the urine of the cow is used in the cooking oils and everything, even مسالہ جات میں بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ میں خود انڈین اسٹور سے جا کے وہاں سے چیزیں پتہ نہیں 45 منٹ کی ڈرائیو کر کے اندر تھا، اور نہیں رام ہلدی رام کی ہلدی بہت اچھی ہوتی ہے، اور مسالے بہت، ہلدی رام ایک پروڈکٹ ہے انڈیا کا، ٹھیک ہے؟ گوشت ہم لیتے تھے حلال، وہ جارڈینین ایجپشنس عرب بہت زیادہ تھے وہ کرتے تھے، تو لیکن یہ ہے کہ وہ اب بشر عثمان نے بڑی اچھی انفارمیشن دی انہوں نے، یہ ونڈرفل بہت اچھی باتیں کرتے ہیں وہ، ٹھیک ہے؟ عمران کال ملیا سی میرا یوٹیوب چینل جڑا وہ میں نے کیا سی، تو وہ آج سے انہوں نے چھوڑ دیا، ٹھیک ہو گیا جی۔ ماشاء اللہ
آپ کا میکڈونلڈ انتظار کر رہا ہوگا وحید بھائی. کل دوبارہ گپ لگاتے ہیں اور انشاءاللہ اس ٹاپک کو آگے بھی ڈسکس کریں گے. میرے خیال بہت سے لوگوں کو آج فائدہ ہوا ہوگا. آئی ول ٹرائی میرا بیسٹ کہ کل ہم بات کریں گے جو ایجوکیشنسٹ ہیں یا ٹیچرز ہیں جو وہ اس پہ کہ ان کو کیا پرابلمس فیس، ان کی کیپیسٹی بلڈنگ ہوئی اور انہوں نے جو آن لائن کلاسز دینی بالکل. شروع اس پہ، اور اسٹوڈنٹس کے ایشوز کیا تھے. میں نے اپنی سسٹر کو فون کیا، میں نے کہا یار تو فون ہی نہیں کرتی. کریے بھائی جان آج تک بولے وہ بیٹے نے 2 کیمرے لگائے ہوئے ہیں، لیپ ٹاپ اور 2 موبائل رکھے ہوتی، کلاس ہو رہی. ٹھیک ہے، کلاس مطلب پڑھ رہا ہو. ٹھیک ہے، مطلب اتنی گھر میں کوئی اونچا بول نہیں سکتا. ٹھیک ہے، ورک ایٹ ہوم ہے، کلاسز ہوئے، تو وہ ٹیچرز جو ہیں وہ کیمرے لگے ہوئے ہیں اور ان پہ ٹیچرز بتاتے ہیں. تو کل کیپیسٹی ہم ٹاکنگ اباؤٹ دا ٹیچنگ کے حوالے سے، یا جو بالکل. کلاسز ایجوکیشنسٹ، ہم کوشش کریں گے کہ کسی اچھے ایجوکیشنسٹ کو بلائیں گے جو آن لائن اس کو لیکچر دے رہے ہیں اور بتا رہے ہیں، اور کوشش کریں گے کہ کسی اسٹوڈنٹ سے بات کر لیں، یا ادروائز ہم خود اسٹوڈنٹ ہیں. ٹھیک ہے، اور میرا سیکھنے سکھانے کا پروسیس آخری وقت تک رہے گا. میں روز کوئی نہ کوئی نئی چیز سیکھتا ہوں. ٹھیک ہے، اور تھینک یو ویری مچ شہزاد، اینڈ تھینک یو انشاءاللہ ویری کل مچ. ملاقات ہوتی ہے. وہی بھائی آپ انجوائے کریں فیملی کے ساتھ ٹائم. کل ملتے ہیں. اللہ حافظ.